السلام علیکم سامعین. اردو افسانے ایک کاوش ہے اردو کی بہترین تحریریں آپ تک پہنچانے کا. اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آ رہا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں اور کامنٹ ضرور کیا کریں. آپ کے لائک اور کامنٹس میرے چینل کو مدد کریں گے آگے بڑھنے میں اور کامیاب ہونے میں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے سامعین ہیں جو میری ویڈیوز کو سن رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں، مگر اگر آپ ایک لائک کا بٹن دبا دیں گے، اس کام کے لیے آپ کو بمشکل 1 سیکنڈ کا لمحہ درکار ہوگا اور میری ویڈیو کو ایک الگوریدم مل جائے گا یوٹیوب کے لیے، اور یوٹیوب میری ویڈیو کو آگے پروموٹ کر دے گا. آپ جانتے ہیں کہ میرا چینل ابھی بہت ہی ابتدائی مراحل میں ہے، بہت کم سبسکرائبرز ہیں، تو بہتر سے بہتر مجھے کام کرنے کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ برائے مہربانی ضرور لائک کیا کریں اگر آپ کو پسند آئے، اور کامنٹ کر کے اپنی رائے بھی ضرور دیا کریں. آپ کو کیا اچھا لگا کہانی میں، کیا نہیں اچھا لگا کہانی میں، آگے کس طرح کی کہانیاں آپ مزید سننا چاہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں بھی مجھے اپنی رائے دے سکتے ہیں. میرے پاس بہت ساری فرمائشیں موجود ہیں، میں اس کو ریسرچ کر کے ہی آف کورس پڑھتی ہوں. کچھ بہت نئے آتھرز ہوتے ہیں، ان کی کہانیاں اتنی اپروپریٹ نہیں ہوتی کہ میں ان کو پڑھ پاؤں، تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ اچھے سے اچھے آتھرز کی کہانیاں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. اور آپ کے مشوروں پہ بھی بہت ساری کہانیاں میں نے کلیکٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں، اور بہت جلد میں ان کو آپ کے سامنے لے کر آؤں گی. شام رنگ سیاہ، تحریر ایمل رضا، قسط نمبر 15. فالب مصری. کہتے ہیں پھولوں میں سالب مصری اپنی خوبصورتی پہ حد درجہ نازا اور مغرور پھول ہوتا ہے. جیسے ہی یہ مرجھاتا ہے یہ اپنے سارے فعال باطل کر لیتا ہے، یہ اپنا ہی متضاد ہو جاتا ہے. اسی لیے اس کی خوشنمائی کا پورا فائدہ اٹھا لینا چاہیے. اسے ایک قیمتی مہرے سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے. جسے زہر چوس کر زہر کو چوس لیتا ہے، ایسے ہی سالب مصری غموں کو چوس لیتا ہے. یہ غم مہرا ہے، بس اسے چند لمحے ہاتھ کی مٹھی میں مضبوطی سے تھامے رکھنا پڑتا ہے اور پھر یہ اپنا معجزہ دکھا دیتا ہے. یہ سارے دکھوں کو کسی فوم کی طرح جسم میں سے چوس لیتا ہے. بابا نے میرے ہاتھ میں سالب مصری کا وہ پھول اس دن پکڑایا تھا جس دن اماں کی موت ہوئی تھی، اور میں آرٹ کالج کے باغ میں بیٹھی رو رہی تھی. اس وقت مجھے بابا کی یہ بات سخت ناپسند آئی تھی. مجھے دلاسا دینے کے بجائے وہ میرے ہاتھ میں سالب مصری کے پھول پکڑا رہے تھے. ایک پھول بھلا کسی کے غم دور کر سکتا ہے؟ عجیب سا دن تھا وہ. ہوا چل رہی تھی پھر بھی دم گھٹ رہا تھا. سورج طلوع ہو چکا تھا پھر بھی رات جانے کا نام ہی نہ لے رہی تھی. سبز گھاس کی بو دائنا کی نتنوں میں گھس رہی تھی. وہ گھاس دائنا کی نہ جانے کتنے ہی آنسو پی چکی تھی. صبح جب اسے مکمل ہوش آیا تو وہ خود اپنا سامنا کرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی. دنیا کا سامنا اب بھلا وہ کیسے کر سکتی تھی؟ برگد کی جٹاؤں کی رسی بنا کر اس نے سنبل کی شاخ سے باندھ کر اپنے لیے ایک پھندا بنایا اور پھر اس پھندے سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی. سبین نہ جانے کتنی ہی دیر اس کی لاش کو دیکھتی رہی. ایک چیخ کے بعد پھر بہت سی چیخیں اس کے وجود میں گم ہو گئی تھیں. دائنا نے خودکشی کیوں کی تھی یہ بات اس کے جسم سے آیا تھی. ایک معصوم لڑکی اپنی حرمت کھو کر اپنی زندگی ختم کر چکی تھی. سبین کو اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے قریب ہی آگے بڑھ سالب مصری کے پھولوں میں سے ایک پھول توڑ کر دائنا کے مردہ جسم کے ہاتھ میں تھما دیا. جس سفر پر دائنا روانہ ہو چکی تھی اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ سالب مصری اس کے ساتھ سارے دکھ چوس لے. اس دن اسے بابا کی بے بسی کا ادراک ہوا تھا. دراصل جب انسان بالکل تہی دامہ ہوتا ہے تو وہ ایسے عقیدوں کو بہت دل و جان سے چاہنے لگتا ہے جو اس کی تہی دامنی کی لاج رکھ لیں. بابا اس دن اتنے ہی بے بس تھے جتنی وہ اب تھی. میران کے سامنے اپنے آشکاری، بابا سے ہوئی تلخ کلامی، اور پھر سنبل کی شاخ سے لٹکتی دائنا کی لاش، سب سوچ کر سبین پاگل ہو رہی تھی. گیسٹ ہاؤس پہنچ کر اس نے جلدی سے ڈینی کو کال کی. اب یہاں اس کا ایک لمحہ بھی مزید رہنا اس کو دیوانہ کر سکتا تھا. اسے واپس جانا تھا اپنے گھر، لاہور کے گندے سے علاقے کے ایک گندے سے گنپت روڈ پر واقع اپنے چھوٹے سے غلیظ گھر. گیسٹ ہاؤس کا پرستاج کمرہ نہ جانے کیوں اسے ایک دم سے کاٹ کھانے کو دوڑنے لگا تھا. ڈینی، مجھے واپس پاکستان جانا ہے، ڈینی کے ہیلو کہتے ہی اس نے عجلت سے کہا تھا. کچھ ہوا ہے کیا؟ ڈینی نے بھی اس کی آواز سے وہی اندازہ لگایا تھا جو بابا لگا چکے تھے. بہت کچھ. پلیز ڈینی، میری واپسی کا انتظام کر دو.
وہ بری طرح رونے لگی تھی. اتنے برے برے واقعات اس کے ساتھ ہی کیوں ہو رہے تھے؟ دانا مر چکی تھی، اس کی محبت فنا ہو رہی تھی. اسے تو یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک ساتھ کس کس بات پر روئے، کس بات کا زیادہ غم منائے. کچھ بتاؤ تو صحیح. اسے میری حقیقت پتہ چل چکی ہے. اس نے اپنی بے قراری کے حوالے سے صرف میران کی ہی بات کی تھی. دائنا کی لاش کی بات کرنے کا تو اس میں حوصلہ ہی نہیں تھا. دوسری طرف ڈینی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس یک طرفہ بیان پر سبین کو کیسے دلاسا دے اور کیا کہے. اسے سب پتہ چل چکا ہے ڈینی، میرے اسمگلنگ کا اور امن کا نام لے کر میرے شر پھیلانے کا. تم نے اسے اپنی مجبوریاں بتانی تھی سبین. میری مجبوریاں ہی میری کمزوریاں بن گئی ڈینی. وہ اتنا سچا ہے کہ میں جھوٹی پڑ گئی ہوں. وہ اتنا بے جھول ہے کہ اس کے آگے میرا ہر راز، ہر جواز جھولدار ہو گیا. وہ اتنا کھرا ہے کہ میں ملاوٹ زدہ ہو کر رہ گئی ہوں. مجھے نہیں پتا سبین کہ وہ کون ہے، کیسا ہے، کیا سوچتا ہے، لیکن جس طرح مجبوری میں تم نے یہ کام کیا ہے میں جانتا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں. تو وہ کیوں نہیں؟ تم نے اسے سب کچھ بتانا تھا. یقیناً اس نے سمجھ جانا تھا. میں نے اسے سب بتایا تھا، لیکن اس نے مجھے اپنے دکھ سنا دیے اور اس کے دکھوں کے آگے میری مصیبتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی. اس کی زندگی اتنی تلخ گزری ہے کہ میرے سارے غم بھی میری طرح چھوٹے پڑ گئے. ہاتھوں میں منہ چھپا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. اس نے کہا کہ میں کال گرل سے بھی زیادہ بری لڑکی ہوں. مجھ سے ملنے کے بعد اب وہ کال گرل کو بھی عزت دینے لگا ہے. بولو ڈینی، کیا میں کسی کال گرل سے بھی زیادہ بری ہوں؟ ڈینی خاموش ہو گیا. وہ کچھ بھی کہنے سے قاصر تھا. تم مجھے واپس بلا لو ڈینی، اب میں یہاں مزید ایک دن بھی نہیں رہ سکتی. لیکن تم واپس نہیں آ سکتی سبین. میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو. 15 دن بعد میں نے 15 دن میں سے 5 دن گزر چکے ہیں. 10 دن بھی کسی نہ کسی طرح گزار لو. کیسے گزار لوں ڈینی؟ مجھ سے تو یہاں ایک لمحہ بھی نہیں گزارا جا رہا. تم واپس آ کر اپنے لیے ہی مشکلات پیدا کرو گی سبین. سمجھنے کی کوشش کرو. میں تمہارے ساتھ اتنا اچھا نہیں ہو سکتا کہ اپنے لیے کوئی مشکل پیدا کروں. بالآخر اس نے 2 ٹوک کہہ دیا. وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس وہاں رہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. کل کی ساری رات کی طرح آج کی رات بھی جاگ کر گزارنی تھی اور آنے والے 10 دن بھی. صبح ہوئی تو اس نے ہائیک کے ماؤتھ آرگن کی آواز سنی، لیکن ابھی تو وہ سوئی ہی نہیں تھی کہ یہ آواز اس کو جگاتی. ہمیشہ کی طرح وہ سوئی ہوتی تو جاگتی، اور وہ آواز جو اس کو ہر روز صبح بہت بھلی لگا کرتی تھی 1-2 روز سے اس کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی. پتہ نہیں ہائیک اچھا ماؤتھ آرگن بجانا بھول گیا تھا کہ اس کے کان اب کسی بھی اچھی سماعت کو بری میں بدلنے پر قادر ہو گئے تھے. جب سے اس نے میران کے منہ سے بلاڈونا کے الفاظ سنے تھے تب سے اس کی سماعتوں پر کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. اٹھ کر وہ کسل مندی سے چلتی ہوئی کھڑکی تک آئی تھی. ہائیک کا ماؤتھ آرگن آج کوک رہا تھا. اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن پھر بھی سبین نے عادتاً پاس پڑے گلدان میں سے پھول نکال کر نیچے پھینکنا چاہا تھا، اور پھول چھوتے ہی اس کے ہاتھ سون ہو کر رہ گئے تھے. گلدان کے سرخ پھول نہ جانے کب مرجھائے تھے، کب سیاہ ہوئے تھے، کب ان کی خوشبو ختم ہوئی تھی، اور اب ان میں سے غلیظ بو آ رہی تھی. قدرت کی ایسی سازش پر سبین اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی تھی. ہائیک اپنی مستی میں مگن ملہار کی دھن بجاتا ہوا دور جا رہا تھا. سبین نے ہائیک کی قسمت پر رش کیا، جو ہر طرح کے ماحول میں خوش تھا، جو گونگا تھا اور بہرا بھی، اور سب سے بڑی بات اپنی ان دونوں خامیوں سے بے نیاز بھی. سبین نہیں جانتی تھی کہ یہ گونگا بہرا ہائیک کل رات سے اپنی بہن دائنا کو تلاش کر رہا ہے. اس کی دھن آج اس لیے اداس ہے کہ اس کی بہن لاپتہ ہے. یہ دھن آج تیز بھی اسی لیے ہے کہ ہائیک تو چلا کر دانا کا نام نہیں پکار سکتا، لیکن وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ اس کی بہن اس کی دھن سن کر اس تک ضرور پہنچ جائے گی. کاش سبین جانتی کہ ہائیک دانا کا بھائی ہے تو وہ اسے بتا دیتی کہ اس کی بہن آج صبح ہی سنبل کے درخت پر پھندا ڈال کر خودکشی کر چکی ہے اور اب اس کی لاش سرد خانے میں اپنے کسی وارث کی منتظر ہے. باقی کے 10 دنوں میں وہ 3 بار میران کے پاس گئی تھی. اس کے کلب وہ جاتی اور وہاں ایک کونے میں بیٹھ جاتی. وہ مسکرا بھی رہا ہوتا تو اسے دیکھ کر خاموش ہو جاتا اور پھر اپنے آپ کو کام میں اس قدر غرق کر لیتا کہ اسے سبین سے کے اٹھ کے جانے کا بھی پتہ نہ چلتا. کبھی وہ کچن میں جاتا اور پھر واپس پلٹ کر نہ آتا. سبین تب بھی وہاں ہی بیٹھی رہتی.
وہ ماضی کے خیال کے تحت مسکراتی رہتی کہ وہ بار کے پیچھے اپنے کرتب دکھا رہا ہے، مسکرا رہا ہے، اور اس کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت ہی محبت ہے۔ وہ تھوڑی تلے ہاتھ رکھ لیتی اور اسے دیکھتی رہتی۔ تم یہاں نہ آیا کرو، ایک دن اس نے اس کے پاس آ کر کہا تھا۔ مجھے اذیت دینے کو کوئی کمی رہ گئی ہے جسے تم یہاں آ کر پورا کرتی ہو؟ ہاں، وہ واقعی اسے اذیت ہی تو دے رہی تھی۔ محبت کے اصولوں میں اگر ایک اصول سے دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے کا بھی ہے تو وہ اس اصول پر پوری نہیں اتری تھی۔ وہ اگلے دن پھر سے کلب نہیں آئی تھی، لیکن رش جھیل ضرور چلی گئی تھی، جہاں وہ بیٹھتا تھا، جہاں اس نے پہلی بار پانی کے شفاف آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے دعا کی تھی کہ اسے بے شک میران نہ ملے یا نہ ملے، لیکن اس کی یہ پرچھائی کبھی اس سے دور نہ جائے۔ وہ جب یہاں آئے اسے جھیل کے پانی میں اس کا عکس دیکھنے کو مل جائے، وہ اس عکس کو دیکھ کر ہی ساری زندگی گزار دے گی۔ اب وہ اسے دیکھ کر اسے اپنی دن گزار رہی تھی کہ اپنی زندگی ہی ختم کر رہی تھی۔ وہ شروع سے ہی ایسی بے سلیقہ رہی تھی۔ دعا مانگنا اسے کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ اسے ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ اسے مانگنا کیا ہے، کیسے مانگنا ہے، کتنا مانگنا ہے۔ اسے وہ مل جاتا جو وہ مانگتی تھی، لیکن پھر اسے اس سے بری طریقے سے جاتا تھا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس نے سارے وقت کو اس وقت کی دعا کی قبولیت جان لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ تو صرف ایک حصہ تھا۔ قبولیت کے اصل لمحے تو ابھی آنے والے تھے، جو اس سب سے کہیں زیادہ اذیت ناک ثابت ہونے والے تھے۔ رش جھیل میں چمکتے سورج کو دیکھ کر ہی اس نے پہلی بار جانا تھا کہ لوگ سورج پرست کیوں بن جاتے ہیں۔ وہ بھی سورج پرست تھی، ہر چمکتی ہوئی چیز کو دیکھ کر اس کے پاس جانے کی آرزو مند ہو جاتی تھی۔ ایک دن اس کے وہاں جانے سے پہلے ہی میران وہاں جاتا تھا، ندی کے پاس پانی میں مشکل کا حل ڈھونڈنے آیا تھا۔ سبین ہمت کر کے اس کے پاس ہی بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہ آج گھاس پر نہیں بیٹھا تھا، وہ قدرت کو انجوائے نہیں کر رہا تھا۔ محبت کا لطف لینے کے بعد شاید اس کا ہر طرح کے لطف سے دل و چاٹ ہو گیا تھا۔ وہ جھیل کے پانی میں کنکر ڈال رہا تھا۔ کنکر سے ساکن جھیل میں حرکت پیدا ہوتی تھی اور پھر خاموش، اس کی ذات کی سی خاموشی۔ اس کے اپنے قریب بیٹھنے پر بھی اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں کل واپس جا رہی ہوں۔ وہ اب بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ پھر کبھی نیو یارک نہ آؤں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ مجھے ہر بار الگ الگ شہر میں بھیجیں گے۔ کنکر اس کے ہاتھ میں ہی رک گیا تھا ایک لمحے کو، پھر دوبارہ اس نے پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اسے پرے اچھالا۔ مجھے ہر صورت 8 بار اور آنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے ڈیڈی سے بات کی تھی، لیکن اس نے کہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے آنا ہی پڑے گا، ورنہ میری جان کو خطرہ ہے۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی صفائی دینے کی کوشش کرنے لگی۔ اب اس کے ہاتھ سست ہو چکے تھے، جیسے اتنی ہمت بھی نہ ہو کہ وہ ایک خشک ٹہنی یا پتے کو بھی اٹھا کر پانی میں پھینک سکے۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا، اور جھوٹ بھی مذہب کو لے کر بولا۔ مجھے کچھ بھی کہہ دینا چاہیے تھا، کچھ بھی، لیکن یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ وہ رو کر اس قدر تھک چکی تھی کہ اب اس کی آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ ہوا میں میران کے تنفس کی جنبش پھیلی تھی، جس میں جذبات تھے اور بے قراری بھی۔ تمہیں کوئی ایسا کام ہی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ تمہیں جھوٹ بولنا پڑے، وہ پہلی بار بولا تھا۔ سبیر نے شکر ادا کیا تھا۔ میں مجبور تھی، میں یہ نہیں کہوں گی کیونکہ یہ میں بہت بار کہہ چکی ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ اب میں مجبور ہوں، مجھے ہر صورت 8 بار اور آنا ہے۔ میں توبہ بھی نہیں کر سکتی، ورنہ وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ یہ بات تم سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے، تم اسی شہر کے باسی ہو۔ کنکر پھر ندی میں جاتے جاتے رک گیا تھا۔ اب مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو، محبت بے شک مت کرو۔ کیا یہ سب اتنا آسان ہے جتنا وہ کہہ رہی تھی؟ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن تمہیں میری ایک بات ماننا پڑے گی۔ اگر تم بھی مجھ سے محبت کرتی تھیں تو بولو، میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اندر ہی اندر وہ پرجوش ہو کر بولی۔ دوبارہ کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کرو گی، سر اٹھا کر اس نے سبین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ایسا مطالبہ؟ سبین نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے بری بھی کر رہا تھا اور کال کوٹری کی سزا بھی دے رہا تھا، معاف بھی کر رہا تھا تو دار کے اوپر چڑھ جانے کو بھی کہہ رہا تھا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ اسے سرے عام پھانسی دے دیتا۔ اگر محبت کرتی ہو تو وعدہ کرو۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔
وہ محبت کے نام پر قتل چاہ رہا تھا، محبت کا بھی اور اس کا بھی، اور چاہتا تھا کہ اس پر کوئی نام بھی نہ آئے، سبین ہی وعدہ دے۔ بات محبت کی آ گئی تھی، اب اسے ہر صورت ثابت قدم رہنا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور سسکاری بھر کر رہ گئی۔ یہ ہاتھ اس نے عمر بھر کے لیے تھام لینا چاہا تھا، لیکن اب تھام کر وہ عمر بھر بھی نہ ملنے کی قسم کھا رہی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ کبھی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، مجھ سے ملنے کی کوشش بھی نہیں کرو گی۔ میران کی شاید تسلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ہاں، تم سے ملنے کی بھی کوشش نہیں کروں گی، مجھے بھول جاؤ گی۔ ہاں، پوری کوشش کروں گی، ہر صورت ان سب باتوں پر قائم رہو گی۔ ہاں، ہر صورت ان باتوں پر قائم رہوں گی، مجھے یاد بھی نہیں کرو گی۔ سبین نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ میران نے اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، آخری نہ صحیح، لیکن وہ 4 وعدے لے چکا ہوں، اس کی تسلی کے لیے یہی بہت تھا۔ اور اگلے ہی پل سبین وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اسی وقت سے وعدوں کی پاسداری شروع ہو گئی تھی۔ بنا پیچھے دیکھے وہ آگے ہی آگے بڑھتی رہی۔ تصور کی آنکھ سے وہ دیکھ سکتی تھی کہ میران اب قدر مطمئن تھا، اس کا اطمینان اسے مار رہا تھا۔ زخم چندن کاڑ کے درخت کی طرح کے ہوتے ہیں، یہ چلتے کم ہیں اور سلگتے زیادہ ہیں۔ ان میں مہک بھی ہوتی ہے تو مہلک، دھواں بھی ہوتا ہے تو کڑوا۔ ان کی شاخیں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے دل سے نکل کر ہمارے سارے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ یہ ایک بار جڑ پکڑ لیں تو پھر ان کا کاٹا نہیں جا سکتا۔ ان کے اپنے اندر لاتعداد نئے بیج ہوتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے اب ان نئے بیجوں کو اپنی ذات میں سے نکالنے میں مجھے ساری زندگی لگ جائے گی۔ سورج آنکھ مچولی کھیلتا ہوا نمودار ہو رہا تھا۔ رات کہیں گھات لگا کر چھپنے کی تیاری کر رہی تھی۔ ننھی سی کرن کی کسی ایک برچھی نے سبین کے پپوٹوں پر رقص کیا تو وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے لباس اور بالوں پر خشک تنکے لگے ہوئے تھے۔ رات وہ کسی باغ میں ہی سو گئی تھی، جیسے کہ ایک بار وہ آرٹ کالج کے باغ میں سو گئی تھی۔ اس رات رشید نے اسے ایک یکمشت 3 بار طلاق دی تھی۔ اب میران نے اس سے 4 وعدے لیے تھے۔ اس واقعے کا آدھا ہونا تو بنتا تھا۔ وہ تو یہاں بہت اونچائی حاصل کرنے آئی تھی اور خاک اس کی مقدر بن گئی تھی۔ کمرے میں واپس آ کر وہ بیڈ پر ڈھہ گئی تھی۔ اس کے دماغ میں پچھلے تمام واقعات چل رہے تھے۔ میران کا اسے پیار سے پکارنا، اس سے چھپا کر اسی کے لیے ڈائمنڈ رنگ خریدنا، خود کو اسٹاریکا کا پائن ایپل کہنا، پھر شرارتاً گردن کی پشت پر کھجانا۔ روتے روتے وہ بے حال ہو چکی تھی۔ یادوں کی طرح اس نے اپنا سارا سامان بھی جلدی سے پیک کر لیا تھا۔ نیو یارک کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنے والی تھی۔ اب اسے کبھی نیو یارک آنے کا کہتا بھی تو وہ اس نے مر کر نہیں آنا تھا۔ وہ اپنی جان دے سکتی تھی، لیکن اب یہاں دوبارہ نہیں آ سکتی تھی۔ وہ گروپ کو یہ تو کہہ سکتی تھی کہ وہ اسے کوئی قاف بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن نیو یارک ہرگز نہیں۔ روشنیوں کا یہ شہر اس کے لیے اس کی محبت کا مدفن ثابت ہوا تھا۔ سامان پیک کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں رنگ آ گئی تھی، ڈائمنڈ کی رنگ، میران کی طرف سے دی ہوئی۔ یہ میں نے ممی کے لیے نہیں لی تھی، بلکہ تمہارے لیے لی تھی، ڈائمنڈ کی رنگ۔ تم نے ٹھیک ہی کہا تھا سبین، لڑکیوں کو ڈائمنڈ ہی پسند ہوتے ہیں، اور اگر انہیں ڈائمنڈ نہ ملے تو وہ کچھ بھی کر گزرتی ہیں، اس نے نخوت سے کہا تھا، یاد کرتے ہوئے سبین کی دل کی حرکت بند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس رنگ کو کیسے سنبھال کر رکھ سکتی تھی؟ اس رنگ کے ساتھ کیسی تلخ یادیں وابستہ تھیں۔ پھر بھی اس نے رنگ کو اپنی انگلی پر پہن کر دیکھا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس کا تخیل اس لمحے کی سچائی کو نہیں چھو سکا تھا جب میران نے اسے یہ رنگ پہنائی تھی۔ کیسا حسین پل ہوتا تھا وہ، کیسا خوشگوار۔ سبین کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ ثبت ہو جاتی تھی جو پھر ساری زندگی اس کے چہرے پر کوئی نہیں چھین سکتا تھا، لیکن اب اس کے تخیل کا حقیقی ہونا ناممکن تھا۔ وہ اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ محض اس کی زندگی بھر کی اکلوتی اچھی یاد کے لیے اس کو رنگ پہنا دے اپنے ہاتھوں سے۔ وہ نہیں کہہ سکتی تھی، اور پھر انکار تو کسی صورت نہیں کر سکتی تھی۔ اب جب کہ میران کو اس کی ہاں درکار ہی نہیں تھی تو وہ اداکاری میں بھی اس کو رنگ کیوں پہناتا؟ سبین اسے زندگی بھر شکل نہ دکھانے کا وعدہ دے چکی تھی، اسے بھول جانے کا، اس سے نہ ملنے کا، اور سب سے بڑی بات وعدوں پر قائم رہنے کا بھی۔ سچی محبت کے نام پر پکے وعدے، اب اسے اپنے وعدوں کی لاج نبھانی تھی۔ محبت کی پاسبانی تو اس سے نبھائی نہیں گئی۔ اب ضروری تھا کہ وہ تھوڑی بہت شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے وعدوں کی
وعدوں کو نبھاتی. وہ مر کر بھی میران کو اپنی شکل نہ دکھانے کا تہیہ کر چکی تھی. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا تھا، یہی تھا اس کا نصیب. اسے نیو یارک آ کر دولت مل چکی تھی. محبت کا وعدہ تو ویسے بھی ڈینی نے نہیں کیا تھا. وہ کسی سے شکوہ نہیں کر سکتی تھی. اس نے گھڑی دیکھی. فلائٹ میں ابھی 5 گھنٹے باقی تھے، لیکن پھر بھی اس نے چلنے کی تمہید باندھتے ہوئے کمرے پر الوداعی نظر ڈالی. ایئرپورٹ پہ بیٹھنا بھی بیکار تھا اور یہاں پر رکنا بھی. یہاں کا تو ایک ایک پل کوڑا لایا تھا. اسے لگ رہا تھا کہ میران دروازے میں ہی کھڑا اسے بیلاڈونا بیلاڈونا کہہ رہا ہے، اور دور کہیں چکھی چل رہی ہے جو سبین کو روز رات کو سوتے وقت اپنے بیڈ کے نیچے چلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی. بہت قباحتیں مقید ہو چکی تھیں اس جگہ پر. اب اس جگہ سے جلد از جلد چلے جانا ہی بہتر تھا. بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے وہ اپنے آنسو روک رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی. اس نے دروازہ کھولا تھا اور اگلے ہی پل اس کے انسانی جسم نے جب دروازے کا سہ روپ دھار لیا تھا، اس کے سامنے میران کھڑا تھا. سبین کے آنسو جو رکے ہوئے تھے جاری ہونے کی بجائے بنجر ہو گئے تھے. اب وہ کون سا وعدہ لینے آیا تھا؟ مجھ سے شادی کرو گی؟ ابھی اسی وقت؟ میران نے کسی قدر عجلت سے پوچھا تھا. سبین کے پیروں تلے سے 3 منزلہ گیسٹ ہاؤس ایک جھٹکے سے نکل گیا تھا. نیو یارک کے انتہائی مصروف ایئرپورٹ پر انت کا رش تھا. سبین ریلنگ کو تھامے کھڑی تھی. اس کی فلائٹ میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا. اسے اب اندر چلے جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اندر نہیں جا رہی تھی. وہاں ہی کھڑی تھی جہاں میران کھڑا تھا. وہ بھی اسے اندر جانے کو نہیں کہہ رہا تھا. دونوں کے پاس کرنے کو کوئی بات نہیں تھی. پھر بھی سبین اس سے ڈھیر ساری باتیں کر لینا چاہتی تھی. ایئرپورٹ پر آنے سے پہلے وہ دونوں ایک قریبی اسلامی سینٹر میں گئے تھے جہاں دونوں نے نکاح کیا تھا. میران کے کلب کے چند دوست تھے جو گواہ تھے. اس کے علاوہ میران کی پڑوس میری بھی تھی، لیکن ربیکا نہیں تھی. سبین کے لیے وہ سب پل اس قدر غیر متوقع اور خوشکن تھے کہ وہ ابھی بھی ان کو ہی سوچے جا رہی تھی. میران کے نام کی قبولیت بھرنا ابھی تک اس کے لبوں پر تھا. وہ ساری زندگی قبول ہے کی تسبیح کر سکتی تھی. تم اس شادی کو بس ایک اسٹیٹمنٹ سمجھو گی سبین. دیوار پر نصب نیو سائن بورڈ پر فلائٹس کی شیڈول کو دیکھتے ہوئے بالآخر میران نے وہ سب کہنا شروع کیا تھا جو نکاح سے لے کر اب تک کہنے کے لیے مناسب الفاظ کی جوڑ توڑ کر رہا تھا. سبین پہلے سے ہی جانتی تھی کہ وہ ایسا ہی کچھ کہے گا. یہ شادی میں نے اس لیے کی ہے کہ اگر تم پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو تم میری بیوی ہونے کی حیثیت سے، ایک امریکن ہونے کی حیثیت سے تم پر زیادہ سختی نہیں کی جائے گی. تم اب میری قانونی بیوی ہو. یہ بس ایک کاغذی شادی ہے. میران نے ایک ایک لفظ اسے سمجھاتے ہوئے ادا کیا تھا کہ وہ کسی طرح کی غلط فہمی میں نہ رہے. وہ اس شادی کو ایک اسٹیٹمنٹ ہی سمجھے. ٹھیک ہے، تمہارا شکریہ، وہ بمشکل یہی کہہ سکی تھی. اس نے اس سے شادی بھی کی تھی تو اس پر ایک احسان چڑھاتے ہوئے. پھر بعد میں سبین نے خود سے یہ سوال کیا تھا. وہ میران کا پورا منصوبہ جاننا چاہتی تھی. اب بات جب کھل ہی رہی تھی تو ٹھیک تھی کہ مناسب طریقے سے مکمل ہو بھی جائے. وہ اسے کسی غلط فہمی میں رکھنے کا رودار نہیں تھا اور وہ کسی غلط فہمی کی خواہش نہ رکھتی تھی. پھر تم آزاد ہوگی. اپنے 8 دفعہ کے ٹور کے بعد. میران کے لہجے میں طنز تھا. سبین اپنی بیچارگی پر گھٹ کر رہ گئی. پھر ہم دونوں الگ ہو جائیں گے ایک دوسرے سے، اس نے پرے دیکھتے ہوئے کہا. کوئی جہاز رن وے پر اڑان بھر گیا تھا. اس کا شور اتنا بلند تھا میران کی یہ بات نہ سبین نے سنی نہ خود میران ہی سن سکا تھا. ٹھیک ہے، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی. مجھے نہیں پتا میں نے یہ کیوں کیا ہے، لیکن بس اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود تمہیں چھوڑ دوں گی. تم سے نہ بھی چھوڑا گیا تو. وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ نیکی کرنے کے بعد پچھتائے. آخر کو اس نے اس سے وعدہ کیا تھا. پاسداری تو اسے نبھانی تھی. خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا، میران نے جاتے وقت کہا تھا. خود پر اچھی طرح سے قابو رکھنے کے باوجود بھی سبین کا سانس اکھڑ رہا تھا. خدا حافظ. وہ وہاں ہی کھڑی رہی، میران کو بہت دور تک جاتا ہوا دیکھتی رہی تھی. دور آسمان کے پیالے میں ٹنگا چاند بھی اب پیندے سے لگنے لگا تھا. اس کی دودھیا روشنی کم ہونے لگی تھی. آسمان کا پیالہ شاید لوہے کی دھات کا تھا. اس میں زنگ ہی زنگ تھا. کیسی اندھی روشنی دھرتی پر پھیلتی جا رہی تھی. سامان کی چیکنگ، بورڈنگ پاس حاصل کرنے اور پھر جہاز میں سوار ہونے تک سبین کے محسوسات بالکل بدل چکے تھے. وہ اب میران کی بیوی تھی. یہ احساس اس قدر فرحت بخش تھا کہ باقی سارے منفی خیالات کو نگل گیا تھا. مسکراہٹ اس کے چہرے سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی. ایئر ہوسٹس اور جہاز میں اس کے پاس بیٹھے مسافروں نے بھی اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا. وہ اب سبین قطب الدین نہیں بلکہ سبین میران تھی.
اللہ کہیں وہ خوشی سے ہی نہ مر جائے. میران، خدا کی رحمت، یہ رحمت اب اس کے نام کے ساتھ جڑ گئی تھی. ایک ایسے وقت میں جب وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ کبھی بھی میران کو نہیں دیکھ سکے گی. وہ اس کا شوہر بن گیا تھا. وہ جو اس کی محبت کی مجرم بنی کھڑی تھی، اس نے اسے اپنا محرم بنا لیا تھا. سبین ان باتوں کو تو سوچ ہی نہیں رہی تھی جو اس نے ایئرپورٹ پر خدا حافظ کہنے سے پہلے کہی تھی. وہ اب اس کا تھا یا وہ اس کی تھی، اس کے لیے یہ احساس ہی کافی تھا. تم اس شادی کو بس ایک اسٹیٹمنٹ سمجھو گی سبین؟ ہاں میران، میں اس شادی کو بس ایک اسٹیٹمنٹ ہی سمجھوں گی. ایک ایسی اسٹیٹمنٹ جس پر میری موت ہی مجھے تم سے الگ کروا سکے گی. تم مجھے چھوڑنا بھی چاہو تو نہیں چھوڑ سکو گے. میں تمہیں ایسا کرنے ہی نہیں دوں گی. میں گم ہو جاؤں گی، بہری ہو جاؤں گی، اندھی بھی، اور ایسے الفاظ ہی نہ سن سکوں گی، اور نہ ہی سن سکوں گی جس کا مفہوم یہ ہو کہ اب تم اور میں ایک دوسرے کے نہیں رہے. ہاں، اگر تم چاہو گے تو میں اپنا وعدہ نبھاؤں گی. میں تمہیں چھوڑ دوں گی، لیکن طلاق لے کر نہیں، بلکہ خود کو جان سے مار کر. اور ایسا تم مجھے کرنے نہیں دو گے. اتنا تو میں تمہیں جانتی ہی ہوں. کھڑکی سے باہر کی افق کی جامنی اور نارنجی دھار کو دیکھتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے وہ خود سے باتیں کیے جا رہی تھی. تمہارا بہت شکریہ میران، تم نے میری بات مان لی. اسلامی سینٹر سے واپس آنے کے بعد اس نے ربیکہ کو اپنا منتظر پایا. آپ کی نہ مانتا تو کس کی مانتا ممی؟ آپ نے کبھی مجھ سے کوئی ضد کی ہی نہیں، کرنے کو کچھ کہا ہی نہیں. میرے کان تو ہمیشہ ترستے ہی رہے کہ آپ مجھے کچھ کہیں، غصے میں یا پیار میں، کوئی فرمائش کریں، ضد کریں، حکم دیں یا کچھ بھی. اور دیکھیے آج آپ نے کس کام کی ضد کی جسے کرنے کو میں راضی ہی نہیں تھا. میں تو شاید ساری زندگی تمہاری گنہگار رہوں گی میران، کیونکہ میں نے ایک بار محبت کرنے کا گناہ جو کر لیا ہے. تم جانتے ہو نا کہ محبت کیسی چیز ہے. اب تو تم جان ہی گئے ہوگے. جب ہم محبت میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہمیں موت بھی جدا نہیں کر سکتی، لیکن جب ہم جدا ہو جاتے ہیں تو پھر تمنا کرنے کے باوجود موت بھی نہیں آتی. کیسی کیسی متضاد چیزوں سے سامنا کرواتی ہے نا محبت. ٹھیک کہا آپ نے ممی. ایک طرف میں سبین سے بے حد نفرت کرنے لگا اور اب اس سے شادی کر کے آ رہا ہوں. تم سبین کو بتزیہ سزا دے رہے ہو. جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کو اتنی بڑی سزا نہیں دیتے. میں نے اس کی سزا کو خود کاٹنا شروع کر دیا ہے ممی. وہ تو میرا نام پا کر مطمئن ہے، لیکن میں اسے پا کر اسے حاصل نہیں کر سکا. وہ میری دسترست میں ہے اور میں اسے چھونا گناہ سمجھ رہا ہوں. ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا میران. نہیں ممی، کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ سب وقت نے نہیں مجھے اس نے ٹھیک کرنا ہے، اور ہمارے راستے اب مل کر بھی جدا جدا ہیں، لیکن یہ راستہ ایک ہی منزل کو جاتا ہے، محبت کی منزل کو. میں نے آپ کے کہنے پر اس سے نکاح تو کر لیا ہے ممی، مگر مجھے یہ مت کہیے گا کہ میں اسے اپنا بھی لوں. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وقت آنے پر تم خود ہی اسے اپنا لو گے. میران نے چونک کر ربیکہ کی طرف دیکھا تھا. تم نے میری بات نہیں مانی، اپنی محبت کی بات مانی ہے. تم چاہتے تھے کہ کوئی تم سے کہے یہ سب کرنے کو، کوئی تمہیں فورس کرے کہ تم سبین سے نکاح کر لو، اسے اپنا لو، اور تم نے ایسا ہی کیا. شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں، لیکن خود کو کوئی ایسا وعدہ مت دینا جو تم نبھا نہ سکو میران. ربیکہ نے اسے جلدی سے ٹوکا. میران کو پہلی بار ایسا لگا تھا کہ آج ربیکہ نہیں بلکہ اس کی ماں بول رہی ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میں نے ایسا نہ کیا تو غلطی کروں گا. محبت میں کوئی غلط یا صحیح نہیں ہوتا میران. محبت بیک وقت جتنی نازک اتنی مضبوط بھی ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ سبین جو اپنے ساتھ کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو تم اس کے ساتھ کر رہے تھے وہ غلط تھا. آپ مجھے غلط کہہ رہی ہیں؟ ہاں، تمہیں ہی تو ایسے وقت میں راست رہنا تھا اور تم ہی اس سے بدظن ہو گئے. کسی کی اچھائی دیکھ کر انسان خود بھی اچھا ہونے کا سوچتا ہے. کیا پتہ وہ تمہاری محبت کی وجہ سے ہی نیکی کی طرف مڑ جائے. اسے ہر صورت 8 بار آنا ہے یہ گناہ کرنے، ایسا گھناؤنا گناہ کرنے. تو قبول کر لو اس کے گناہ کو. کیسے قبول کر لوں ممی؟ میں نظروں کے سامنے کی چیز کو کیسے اندیکھا کر دوں؟ یوں سمجھو کہ تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں. آپ نے بابا کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت کے منہ میں جاتے دیکھا تھا، اور ابھی تک آپ ان کی موت پر یقین نہیں کر سکیں، اور مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں سامنے کے منظر سے خود کو غافل کر لوں. عین موقع پر اس نے ربیکہ پر لفظوں سے بھرپور چوٹ کی تھی. ربیکہ کی آنکھیں بھر آئی تھیں. ان کے بیٹے نے ان کا اور اپنا کیا خوب موازنہ کیا تھا. اسی لیے تو کہہ رہی ہوں میران، میں نے 25 سال رو کر گزار دیے. میں نہیں چاہتی کہ اب کوئی اور ربیکہ بنے، نہ میرا بیٹا اور نہ سبین. میران ربیکہ کے لہجے اور بات سے دکھی ہو گیا تھا.
تم سمجھو وہ یہاں ہے ہی نہیں اور نہ ہی تھوڑے عرصے تک آئے گی. اس کا معاہدہ جب ختم ہو جائے گا تو ہم سب کہیں دور چلے جائیں گے، اس جگہ، اس شہر سے کوسوں دور. ہم تینوں وہاں ایک ساتھ رہیں گے پہاڑوں پر اور ایک نئی اور بے فکر زندگی گزاریں گے. ربیکا کے منہ سے ایسی خوشکن باتیں سن کر میران بے اختیار ہی مسکرایا تھا. ایک عرصے بعد شاید پہلی بار ربیکا نے مستقبل کے حوالے سے کچھ امید افزا باتیں کی تھیں اور ایسا ارادہ ظاہر کیا تھا کہ وہ بھی آنے والی زندگی میں خوش رہنا چاہتی ہے، مسکرانا چاہتی ہے. مجھ سے وعدہ کرو کہ تم سبین کو کبھی نہیں چھوڑو گے. نکاح تو کر ہی چکے ہو، اب اسے اپنی بیوی بھی بنا لو گے. ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا. اب خوش؟ ربیکا خوش تھی اور وہ اسے کسی صورت اداس نہیں کرنا چاہتا تھا. ہم پہاڑوں پر جا کر ایک نیا گھر بنائیں گے میران، چھوٹا اور کوزی سا گھر. وہاں تمہارے اور سبین کے بچے ہوں گے. میں ان کے ساتھ کھیلا کروں گی اور اپنے ماضی کے سارے غم بھول جاؤں گی. کہ آپ وہاں بھی عیسیٰ کو یاد کریں گی؟ وہ تسلی چاہتا تھا. اسے اب یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہی میران، وہ میری روح میں اتر چکا ہے. ربیکا کھڑکی کے پار دیکھتے ہوئے بولی. سبین پاکستان آ گئی تھی ایک بار پھر سے واپس جانے کے لیے، میران کے پاس، اپنے شوہر کے پاس. اللہ، میران کے حوالے سے شوہر کا لفظ اسے کس قدر پیارا لگ رہا تھا. دن رات وہ اپنا اور میران کا نام ایک ساتھ بول بول کر خوش ہو رہی تھی. بابا نے اس کی یہ خوشی نوٹ کر لی تھی. مجھے نہیں ملواؤ گی اس سے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میری بیٹی نے کس شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے. لمحے بھر کے لیے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی. جی، جیسے ہی ممکن ہو سکا. وہ اندر ہی اندر جانتی تھی کہ فی الحال یہ ناممکن ہے. پاکستان آنا تو دور کی بات، میران تو شاید فون پر بھی بابا سے بات کرنے کی حامی نہ بھرے. کام کیسا ہوتا ہے وہاں؟ بہت اچھا، جدید بنیادوں پر. جیسا کام ہم کرتے ہیں یہ تو بہت پرانا ہو چکا ہے بابا. اس قدر نئے انداز کے سانچے آ چکے ہیں کہ کیا بتاؤں. یہ ہاتھی، گھوڑے، شیر تو ان کے آگے صفر ہو گئے ہیں. چاک پر بھی نت نئے سٹائل اور طریقے سے کام کرتے ہیں. تمہارا دل لگ گیا ہے کام میں؟ بابا کو یوں تشویش تھی کہ یہاں تو ہر وقت وہ چڑی رہتی تھی، پھر وہاں کیسے خوش ہو کر چونے کا کام کر رہی تھی. جی بابا، محبت سے سیکھ رہی ہوں. جی، بہت اچھی طرح سے. وہاں سب بہت خوش ہیں مجھ سے. تو پھر کچھ نیا بنا کر دکھاؤ، بابا نے فرمائش کرنے والے انداز میں کہا تھا. سبین گھبرا گئی تھی. بتایا تو ہے کہ ہاں، ہاتھ سے کام نہیں ہوتا. نئی طرز کے سانچے ہیں وہاں پر. اگلی بار آؤں گی تو وہاں سے ایک سانچا لیتی ہوئی آؤں گی، وہ دیکھیے گا آپ. اچھا. چار دیواری میں بند بابا کیا جانتے تھے کہ باہر دنیا کس قدر بدل چکی ہے. چونے سے سونے کا کام کس طرح لیا جا رہا ہے. مسکرا کر مطمئن سے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے وہ باہر چلے گئے تھے. وہ خوش تھے کہ ان کی بیٹی نہ صرف ان کا فن سیکھ رہی ہے بلکہ اچھے سے اور جدید بنیادوں پر سیکھ رہی ہے. وہ کیا سیکھ رہی تھی اور کیا سیکھ کر آئی تھی، یہ بات بابا کو جلد ہی پتہ چل جانے والی تھی. ڈینی نے اب کی دفعہ سبین کو کافی سارے پیسے دیے تھے جنہیں ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑ کر وہ بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی تھی. میں نے اس بار تم سے نیو یارک میں بھی پیسے لیے تھے ڈینی، وہ ان میں سے کاٹ لیے ہیں تم نے؟ ہاں، وہ کاٹ کر ہی دے رہا ہوں. ڈینی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا. وہ جانتا تھا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. پیسے گننے میں اسے پورے 15 منٹ لگ گئے تھے. پھر ان پیسوں سے کرنے والے ضروری کام کی لسٹ بنانے میں 2 گھنٹے کی تھکن کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی. لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی. پتہ نہیں اسے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ الماری میں پڑے پیسے رات میں شیشناک کا روپ دھار لیں گے اور صبح جب وہ انہیں نکالنا چاہے گی تو وہ شیشناک اسے ڈس کر آسانی سے موت کے منہ میں بھیج دے گا. ان دنوں وہ بہت ہی عجیب سی ہو رہی تھی. اسے جو چاہیے تھا اسے مل تو رہا تھا، پر نہ جانے کیوں وہ اتنی غیر مطمئن صورتحال میں گھرتی جا رہی تھی. چیزیں خریدنے کے لیے اسے پاس ڈھیر پیسے موجود تھے اور اس جسم کے اندر کانچ تھے جو ٹوٹتے جا رہے تھے. اگلے دن سب سے پہلے اس نے ایک بڑی رقم چچا کریم کو دے دی تھی گھر کے ایڈوانس کی صورت میں، اور چچا کریم کو کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے بارے میں بابا کو کوئی بات نہ کریں. جب وہ باقی کی رقم بھی ادا کر دے گی تو پھر گھر کو دوبارہ سے اپنے نام لگوا لے گی اور بابا سے بھی خود ہی بات کر لے گی. چچا کریم کچھ نہیں بولے تھے. گہرا سانس لے کر انہوں نے آمادگی ظاہر کر دی تھی. بات تو کچھ ایسی نہیں تھی، لیکن چچا کریم نے سبین کی اس ساری تعویل پر اسے بس سر سے پاؤں تک دیکھا تھا اور سبین ان کے دیکھنے سے خود میں سمٹ کر رہ گئی تھی. کیا تھا ان کی نظروں میں؟ شک ہی شک، بے یقینی ہی بے یقینی. وہ لڑکی جو دوپٹے کے اوپر بھی چادر
لمبی چادر اوڑھ کر ان کی دکان پر آتی تھی، آج گلے میں رسے کی طرح دوپٹہ ڈالے، فلپر پر فراک پہنے، تراشے ہوئے لہراتے بالوں کے ساتھ خود ہی لہک لہک کر ہلتی انہیں کہہ رہی تھی کہ وہ باقی کی رقم جلد ادا کر دے گی۔ کہاں سے ادا کرے گی وہ اتنی بڑی رقم؟ ایسا کیا کرے گی وہ کہ اتنی جلدی اتنی رقم کما لے گی؟ سبین چچا کریم کی نظروں کا مفہوم جان گئی تھی، اس لیے اس نے جلدی سے دکان سے نکل کر جانے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ باقی رقم سے اس نے گھر میں بڑی تبدیلیاں کی تھیں۔ چکی کو اس نے صحن سے اٹھوا دیا تھا۔ اس چکی نے اسے بہت اذیت دی تھی، جب یہ چلتی تھی تب بھی اور جب یہ خاموش رہتی تھی تب بھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ چکی کو گھر سے نہیں اپنی زندگی سے نکال رہی ہے۔ شاید ایسا ہو بھی جاتا جو چکی اس کے تحت الشعور میں نہ بیٹھی ہوتی۔ بابا کے منع کرنے کے باوجود اس نے صحن میں ماربل لگوا لیا تھا، سرخ اینٹوں والا پکا فرش ہمیشہ کے لیے ختم کروا دیا تھا، جہاں جھاڑو دینا ایک اذیت ناک کام تھا اور پوچھا لگانا ایک جان لیوا عمل۔ کھڑکیاں، دروازے، رنگ و روغن، اس نے ایک ایک چیز بدل دی تھی۔ بابا کے اور اپنے کمرے میں ٹھنڈک والے کولر لگوا لیے تھے، جبکہ بابا نے اسے ایسا کرنے سے بھی منع کیا تھا کہ نہیں، ایسی بھی کوئی شدید گرمی نہیں لگتی کہ وہ اس عمر میں ٹھنڈے کولر کے مزے لیں۔ لیکن سبین کو جیسے ایک دم سے لگنے لگا تھا کہ وہ گنپت روڈ پر نہیں بلکہ کسی گرم صحرا پر رہتی ہے۔ فریج اس نے سب سے بڑے سائز کا لیا تھا اور اسے اسی دن کھانے کے نت نئے ڈبوں سے بھر لیا تھا۔ جوسز، ڈرنک کا تو ایک سٹاک کچن کی الماریوں میں الگ پڑا ہوا تھا۔ نئے پنکھے، نیا کچن، نیا چولہا، اس نے گھر کی ایک ایک چیز بدل دی تھی۔ جو وہ سوچتی تھی کہ اس کے پاس پیسے آئیں گے تو وہ یہ کرے گی، اس نے سب کر لیا تھا۔ اس کی فیاضی صرف اس کے گھر تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ اس نے اپنی دولت کو اپنے محلے والوں پر بھی خوب لٹایا تھا۔ ایک دم سے اسے اپنی ساری کچی پکی سہیلیاں بہت غریب و مسکین نظر آنے لگی تھیں۔ اس نے سب کو سوٹ دلا دیے تھے، کلپ، میک اپ، جوتیاں اور نہ جانے کیا کیا۔ وہ سب اسے دعائیں دیتی نہیں تھک رہی تھیں۔ بابا اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے تھے لیکن کہہ کچھ بھی نہیں رہے تھے۔ وہ جیسے اس بات کا انتظار میں تھے کہ سبین انہیں خود سب کچھ بتائے گی۔ ایک اچھے اور مہنگے ڈاکٹر سے بات کر کے سبین نے زویا کے تالو کے آپریشن کروانے کی بھی بات کر لی تھی۔ زویا کے آپریشن میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، جیسا کہ ڈاکٹرز پہلے سے ہی کہتے آ رہے تھے۔ چند چھوٹے موٹے ٹیسٹ کے بعد ایک دن زویا کے آپریشن کی تاریخ دے دی گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے جتنے پیسے اسے اب کی بار بتائے تھے وہ اس نے بہت بخوشی دے دیے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ محض اتنی معمولی سے پیسوں کی وجہ سے زویا اتنا عرصہ بول نہیں سکی تھی، جو پیسے ابا اماں کبھی جوڑ ہی نہیں سکے تھے، وہ اس نے اتنی آسانی سے دے دیے تھے۔ آسانی سے؟ اس کا جواب اسے آنے والی زندگی میں ملنے والا تھا۔ 2 دن بعد زویا کا آپریشن تھا۔ ہسپتال میں اس کے ساتھ وہ رہ رہی تھی۔ آپریشن کا وقت اس نے ایسے ہی دلاسا دیا تھا جیسے اگر اماں ہوتی تو اسے اس وقت دے سکتی تھیں۔ اب اگر اس نے یہ بیڑا اٹھا ہی لیا تھا تو وہ اسے پوری طرح نبھانا چاہتی تھی۔ آپریشن بخیر و خوبی ہو گیا تھا۔ زویا کو ابھی چند دن اسپتال میں ہی رہنا تھا۔ اس کے ساتھ اسپتال میں رہتے ہوئے، رات بھر جاگتے ہوئے اسے رہ کر وہ دن یاد آ رہے تھے جب وہ اماں کی موت پر اسپتال میں رہی تھی۔ کیا دردناک دن تھے، وہ کیسی تلخ زندگی تھی ان دنوں میں۔ وہ دنیا میں تو کافی عرصہ پہلے ہی آ گئی تھی، لیکن ہوش میں اس دن آئی تھی جس دن وہ اماں کے ساتھ پہلی بار اسپتال میں رہی تھی۔ وہ ہسپتال بھی ایسا تھا جہاں ہر طرف کافور کی بو پھیلی ہوئی تھی، یا شاید اسے ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ اب وقت کتنا بدل چکا تھا۔ ڈال کے پرانے پتے گر چکے تھے، نئے پتوں کے آنے کا وقت قریب تھا۔ نئے سبز، جاندار اور جاذب نظر پتے، سب بدلنے والا تھا۔ گھر کو آدھا تو وہ خرید ہی چکی تھی، اب اس کی زندگی کی آخری پریشانی بھی حل ہونے والی تھی۔ زویا چند دنوں میں بولنے ہی والی تھی۔ 1 ہفتے بعد زویا کو اسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ وہ دونوں گھر آ گئی تھیں، آخری پریشانی حل ہو چکی تھی۔ سبھی نہیں جانتی تھی کہ ابھی مزید کتنی اس کی منتظر بیٹھی ہیں۔ جب انسان خوش ہوتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کبھی غمگین بھی رہا ہے۔ اسی طرح جب وہ دکھی ہوتا ہے تو خوشیوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ وہ خدا کا ناشکرا ہو جاتا ہے اور اپنی تقدیر کا بھی۔ وہ ان سارے لمحوں کا بھی ناشکرا ہو جاتا ہے جنہوں نے اسے خوش کن احساسات فراہم کیے ہوتے ہیں۔ وجوہات، اسباب کو بھی وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ اتنے سارے عناصر کا شکر گزار ہو کر ان کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے۔ وہ عناصر بھی پھر اچھی طرح سے دشمنی نبھاتے ہیں کہ تم کبھی خوش نہیں ہوئے تو اب بھی نہیں، تم خوشی کو ترس ہی جاؤ۔ میں بھی انہی بدنصیبوں میں سے ہوں جو اپنی تقدیروں سے روٹھ جاتے ہیں اور پھر ان کی تقدیریں بھی ان کی خوشیاں دینے میں بخیر ہو جاتی ہیں۔ میری اب تک کی کہانی سے آپ یہ اندازہ تو لگا ہی چکے ہوں گے کہ میں نے کیسے زندگی بھر رہبروں کو رہزن بننے پر مجبور کیے رکھا ہے۔
ایک ہفتہ گزر چکا تھا، زویا نہیں بول رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے جو مشقیں اسے زویا کو کروانے کے لیے کہا تھا وہ اسے باقاعدگی سے کروا رہی تھی، اسے نئے نئے لفظ سکھا رہی تھی، چھوٹے بچوں والے قاعدے لا کر اسے پڑھنا اور لکھنا سکھا رہی تھی، کہیں کوئی کوتاہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ لیکن زویا تب بھی نہیں بول رہی تھی، وہ سبین کی شکل ہی دیکھتی رہتی تھی۔ سبین الف عام کہہ کہہ کر تھک جاتی اور زویا بنا آنکھیں جھپکے اس کی طرف دیکھتی رہتی۔ اس کا چہرہ ایسے ساکت تھا جیسے اس کی تالو کا آپریشن تو ٹھیک ہو گیا ہو لیکن دماغ بگڑ گیا ہو۔ پہلے پہل تو سبین ایسے آپریشن کی کمزوری اور نقاہت سمجھتی رہی، لیکن کافی دن گزر جانے کے باوجود بھی جب بات نہ بنی تو وہ پریشان ہو گئی اور ڈاکٹرز کے پاس جا بیٹھی۔ آپریشن تو کامیاب ہو گیا ہے، باقی سب بھی ٹھیک ہے، میں نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے، جو مشقیں میں نے آپ کو بتائی تھیں وہ متواتر کراتی رہیں، اس سے بولنے کے لیے اکسائیے۔ جتنی محنت میں نے اس کے ساتھ کی ہے اگر کسی بے زبان جانور کے ساتھ کی ہوتی تو اس نے بھی بولنا شروع کر دینا تھا۔ آپ اکسانے کی بات کر رہے ہیں، میں نے تو اس کے ہونٹ تک ہلا ہلا کر اسے زبردستی بولنے کی طرف مائل کرتی رہی ہوں۔ دراصل زویا ساری زندگی خاموش رہی ہے، آپ چاہتی ہیں کہ وہ ایک دم سے فرفر بولنے لگے؟ آپ کو تھوڑا صبر سے کام لینا پڑے گا مس سبین۔ سبین واپس گھر آ گئی تھی، وہ مزید تندہی سے زویا کو ڈاکٹرز کی بتائی ہوئی ساری مشقیں کروانے لگی، لیکن نتیجہ وہی رہا تھا، صفر۔ زویا بول ہی نہیں رہی تھی، یہ الگ مسئلہ تھا، لیکن وہ جس انداز سے سبین کو دیکھ رہی تھی، سبین کو اس کے دیکھنے سے خوف آنے لگا تھا۔ پہلے زویا آپریشن نہ ہونے کی وجہ سے چپ تھی، اور اب کیا ڈاکٹر صاحب؟ اب وہ اپنی مرضی سے چپ ہے۔ ڈاکٹر نے وہ بات کہہ دی تھی جو اسے سبین سے ہرگز نہیں کہنی چاہیے تھی۔ کیا؟ سبین نے تڑپ کر زویا کی طرف دیکھا۔ زویا؟ جواب دینے کے بجائے زویا وہی کام کر رہی تھی جو پچھلے کافی دنوں سے کر رہی تھی۔ وہ سبین کو پٹر پٹر دیکھ رہی تھی۔ گھر واپسی کا سفر اس کے لیے ایسے تھا جیسے دنیا کا چکر کاٹ کر آ رہی ہو۔ سب ٹھیک تھا، آپریشن کامیاب ہوا تھا، دوائیاں اپنا اثر دکھا رہی تھیں، بس ٹھیک نہیں تھی تو اس کی کمائی۔ ابا اماں کبھی زویا کا علاج نہیں کروا سکے تھے، وہ ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ اس کے پاس جب کبھی پیسے آئیں گے تو وہ چھوٹی کا مہنگے سے علاج کروائے گی۔ اب اس نے سب سے پہلے شہر کے سب سے بڑے مہنگے پرائیویٹ اسپتال میں زویا کا علاج کروایا تھا، لیکن چھوٹی پھر بھی نہیں بول رہی تھی۔ اتنا تو چھوٹی اسے گونگی رہ کر اذیت نہیں دے رہی تھی جتنی آپریشن کے بعد نہ بول کر۔ چھوٹی تو بولتی کیوں نہیں؟ تیرا آپریشن ٹھیک ہو گیا ہے، بولنے کی کوشش کر۔ لیکن زویا چپ تھی، جیسے اس نے نہ بولنے کی کوئی قسم کھا لی ہو۔ آپریشن کے بعد تو وہ اماں بھوک لگی ہے تک بھی نہیں کہہ رہی تھی، اور اس کی یہ اسیری سبین کو مار رہی تھی۔ کچھ اور سمجھ میں نہ آتا تو سبین چپ کے رونا شروع کر دیتی۔ وہ کن پیسوں سے خوشیاں خریدنے نکلی تھی، بھول گئی تھی کہ خوشیاں پیسوں سے نہیں بلکہ خدا کی رحمت سے میسر آتی ہیں۔ اس کے پاس کافی پیسے تھے، وہ سب کچھ کر سکتی تھی، اور کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے۔ گھر میں ٹھنڈک والے کولر تھے، پھر بھی اندر کی گرمی سے جھلسا رہی تھی۔ بان کی چارپائیوں کی جگہ نرم گداز بستر تھے اور آرام تھا کہ کہیں روٹ گیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ بے چین تھی، اس سے بھی زیادہ جتنی وہ کالج سے آتے وقت اماں کی چکی چلنے کی آواز اور ابا کے چونے کے برادے کے سانس کے ذریعے منہ میں جانے سے ہوتی تھی۔ گھر میں نت نئے کھانے آ رہے تھے، پھر بھی اسے کچھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ کھانے میں چونے کی بو نہیں تھی، پھر وہ کون سا ذائقہ تلاش کر رہی تھی؟ اس کا بڑا دل کر رہا تھا پیاز والا وہ انڈا کھانے کا جو اماں اس کے نہ کھانے پر آنے پر اسے جلدی سے ساتھ والوں کے گھر جا کر بنا کر دیا کرتی تھیں۔ اسے رہ کر بل والا وہ پراٹھا یاد آ رہا تھا جس میں سے چونے سے زیادہ اماں کے ہاتھوں کی خوشبو آتی تھی۔ ان دنوں وہ پاگل ہو جانے کے قریب تھی۔ فریج میں سب کچھ تھا اور اسے کھانے والا کوئی نہیں تھا۔ کیک رس باقرخانیاں باسی ہو رہی تھیں، جوس کی میعاد ختم ہو رہی تھی۔ ایک وقت میں وہ 3 طرح کا کھانا منگوا رہی تھی جو جس پیکنگ میں آتا اسی طرح پیکنگ میں پڑا رہتا۔ اکثر وہ محلے والوں کو دینا پڑتا تھا یا فقیروں کو۔ پچھلے کافی دنوں سے ایک فقیر متواتر سبین کے گھر آ رہا تھا۔ یہ وہی فقیر تھا جسے اس نے بابا کے ماڈل دیے تھے اور کہا تھا کہ وہ اسے بیچ کر پیسے کما لیں۔ اسے لگا تھا کہ شاید اب وہ فقیر بابا پھر سے ماڈل کی لالچ میں ہی آ رہے ہیں۔ یہ بات تو اس کے ذہن میں ہی نہیں آئی تھی کہ بھلا اس فقیر بابا کو اس کے گھر کا پتہ کیسے چل سکتا ہے۔ ماڈل نہیں ہے بابا، میرے بابا آج کل کام ہی نہیں کر رہے، آپ یہ پیسے لے لیں اور روٹی کھا لیں۔ اس نے روٹی اور پیسے دونوں آگے کیے تھے، لیکن فقیر بابا نے صرف روٹی تھامی تھی اور چلے گئے تھے۔
اس دن کے بعد ان کا معمول بن گیا تھا. وہ روز شام کو سبین کے گھر کے دروازے پر دستک دینے لگے تھے. اینٹوں والی گلی کے مضبوط فرش پر وہ جیسے ہی فقیر بابا کی ڈانگ رکھنے کی آواز سنتی تھی اٹھ کھڑی ہوتی تھی اور کچن میں جا کر ان کے لیے کھانے کی ڈش تیار کرنے لگتی تھی. یہ واحد کام تھا جس میں اسے ان دنوں سکون مل رہا تھا. مجھے دعائیں دیں بابا، ایک دن اس نے تقریباً روتے روتے بابا سے کہا تھا. فقیر بابا نے اس کی بات پر آسمان کی طرف دیکھا تھا اور یہ اشارہ تھا کہ وہ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. کیسا اطمینان تھا ان کے چہرے پر، جبکہ وہ اندھے تھے اور ان کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بھی کٹی ہوئی تھیں. آپ کی انگلیاں کیسے کٹی ہیں بابا جی؟ ایک دن اس نے ہمت کر کے پوچھ لیا تھا. وہ اب کھانا ہاتھ میں دینے کے بجائے گھر میں بٹھا کر کھلا دیا کرتی تھی. فقیر بابا نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ جو خدا کی مرضی. سبین کا دل کٹ کر رہ گیا تھا. لوگ جس حال میں بھی تھے خوش تھے. ایک وہی تھی خدا کی ناشکر گزار بندی. آنے والے دنوں میں اسے پتہ چلا کہ ان فقیر بابا کی زبان بھی نہیں ہے. شاید کسی حادثے میں ان کے ساتھ یہ سب ہو گیا تھا. ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں، زبان، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں بھی. اس دن کے بعد وہ اپنے آپ کو مزید برا سمجھنے لگی تھی. وہ کتنی ناشکری تھی. اس نے اتنی نعمتیں جو اس کے پاس تھیں ان کا شکر نہ ادا کیا. ان کا رونا رونے بیٹھ گئی جو اس کے پاس نہیں تھا. ان دنوں اس کا پسندیدہ مشغلہ بنا ہوا تھا ہر وقت رونے کا. بابا جی دعا کریں کہ زویا بولنے لگے. وہ ہر ایک سے آج کل یہی کہہ رہی تھی. وہ پاس پڑوس والیوں سے بھی دعا کے لیے کہہ رہی تھی، اپنی سہیلیوں سے، جاننے والوں سے. خود وہ دعا نہیں کر رہی تھی اور نہ ہی خدا کے حضور سجدے میں بیٹھ رہی تھی. وہ ڈر رہی تھی کہ جو ہی وہ سجدے میں جائے گی اس پر عذاب نازل ہو جائے گا، اسے اسی وقت سزا دے دی جائے گی، اس کی موت اور قیامت کا بھی انتظار نہیں کیا جائے گا. وہ ڈرتی تھی خدا کے حضور ہاتھ اٹھانے سے اور جسم جھکانے سے. باہر کے فقیر بابا، گھر کے سرپرست بابا سے اس کی بے چینی پوشیدہ نہیں تھی. کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ زویا کو بولنے کے لیے اکساتے سلاتے اس کے سرہانے بیٹھ کر وہ جانے کب رونے لگی تھی. ایسے لگنے لگا تھا اس وقت اس کی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ زویا بول نہیں رہی. دراصل وہ زویا کے علاج سے اپنے پیسوں کو نسبت دے رہی تھی کہ اس کی کمائی اس کے لیے جائز ہے یا نہیں. میران کی باتیں، کیا وہ ٹھیک کہتا تھا؟ کیا اسے ہی گزارا کرنا نہیں آیا تھا؟ کیا اس کے پاس حق کے پیسے نہیں تھے جو وہ اپنی زندگی کا رونا روتی رہتی تھی؟ تو کیا وہ سب غلط تھا؟ اس کے ساتھ ایسی بھی زیادتی نہیں ہوئی تھی کہ وہ ایسی کمائی کرتی؟ کیا وہ سب کو اللہ کی رضا جان کر نظر انداز نہیں کر سکتی تھی؟ برداشت کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی؟ اس آزمائش سے نکل سکتی تھی؟ ہر آزمائش ایک سرنگ کی طرح کی ہوتی ہے. ہماری زندگی کی ٹرین تھوڑی دیر کے لیے سرنگ میں چلی جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر سے روشنی نمودار ہو جاتی ہے، کیونکہ سرنگ کا اندھیرا تو وقتی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ٹرین رکوا دیں یا بدحواس ہو جائیں، بلکہ ہم اطمینان سے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ روشنی آئے گی، ٹرین سرنگ میں سے باہر نکلے گی. آزمائش بھی تو ایسی ہی ہوتی ہے، خدا کی رحمت کی روشنی پھوٹنی ہی ہوتی ہے، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ بدحواس ہو کر اپنے ساتھ غلط کر بیٹھتے ہیں. کیا بات ہے، کچھ بتاؤ سبین، بابا نے پریشانی سے پوچھا. آنسو صاف کر کے وہ زمین کو کھوجنے لگی. اس کے پاس بتانے کو کچھ نہیں تھا. بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ بابا اصل میں سب جانتے ہیں اور ایسے سوالات کر کے اس کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں. میرے سر میں درد ہے، وہی لڑکیوں کا ازلی بہانہ. کیا واقعی؟ بابا نے کس انداز میں کہا تھا؟ اف، اس نے بابا کی طرف دیکھا. وہ ان کی نظروں سے گڑبڑا گئی تھی. بابا اس کے قریب آئے. اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. تم کیا کر رہی ہو سبین؟ بابا نے پیار سے پوچھا. اس کی روح کانپ گئی تھی. کیا مطلب؟ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے ہیں؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم مجھے بیوقوف بنا سکتی ہو؟ نئے سامان کو پرانا کہہ کر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اتنا ناسمجھ نہیں ہوں. مجھے گھر کے لیے کچھ چیزیں لینی تھیں، اسی لیے میں نے اس بار ان سے ایڈوانس پیسے لیے تھے. اس نے ایک بار پھر سے جھوٹ بولا تھا. یہ بات زیادہ اہم نہیں ہے. ہو سکتا ہے تم وہاں واقعی بہتر کام کر رہی ہو. وہ تم سے بہت خوش ہوں. تم نے کافی عرصے میرے ساتھ اس کام کو سیکھا ہے. شاید میں ہی تمہارے ہنر کو نہیں پہچانتا، لیکن اصل بات جو مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم خوش کیوں نہیں ہو. تو کیا بابا سب جانتے تھے؟ تم جس چیز سے نالا تھیں وہ سب چیزیں تم نے گھر سے ختم کر دیں. تم نے صحن سے ختیجہ کی چکی ہٹا دی، جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اسے دیکھ دیکھ کر میں جیتا ہوں. تمہارے ماں کے مر جانے کے بعد اب وہی میری ساتھی تھی. تم نے میرے جذبات کا ذرا برابر بھی خیال نہیں کیا. میں نے بھی تمہیں کچھ نہیں کہا کہ کسی طرح تم تو خوش ہو جاؤ. تم نے صحن بھر
ذہن پر بھی پتھر لگا دیا. تم جانتی تھی کہ چونے کے پانی میں جب سرخ اینٹوں والے فرش پر گراتا ہوں تو میری ساری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں. مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں نے اپنی پریشانیوں کو بہا دیا ہو اور اب ایک ایک اینٹ اسے اپنے اندر جذب کر رہی ہے. ایسا تو نہیں کہ تمہیں یہ باتیں یاد نہ ہوں. یہ سب باتیں میں تمہارے بچپن سے کرتا چلا آیا ہوں. تمہیں سب یاد ہوگا. پھر بھی میں نے یہی سوچا کہ میں نے ہی اپنے فلسفوں اور ذہن میں بہکا ہوا ہوں. نئی نسل کو اس کی چندہ پرواہ نہیں ہوتی. پھر بھی میں نے تمہیں نہیں روکا. تمہیں وہ سب کرنے دیا جو تم چاہتی تھیں. لیکن یہ سب کر کے بھی تم خوش نہیں ہو. ہر وقت روتی رہتی ہو. میں زویا کی وجہ سے پریشان ہوں. زویا بچپن سے ہی تو خاموش ہے. ایک دم سے تمہیں کیا اجلت سوار ہو گئی ہے کہ وہ بولنے لگ جائے؟ بابا اس سے پوچھ رہے تھے اور وہ خاموشی سے سب سن رہی تھی. سب سچ تھا. وہ جانتی تھی اور بابا بھی. میں نے ہفتہ ہوا کام کرنا بند کر دیا ہے. وہ کام جس نے مجھے کسی اور کام کا نہیں چھوڑا. میں نے اسے چھوڑ دیا ہے. تم کہتی ہو کراچی سے کام سیکھ کر آنے کے بعد ہم اپنا کارخانہ لگا لیں گے. تم بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ تم نے تو میرے ہاتھ پاؤں ہی کاٹ دیے ہیں. ذہن کو بھی بند کر دیا ہے. وہ سوالیہ بابا کو دیکھنے لگی تھی. کریم نے پیغام بھجوایا ہے کہ میں نے اسے مال کیوں نہیں بھجوایا. تب مجھے پتا چلا کہ تم کریم کے پاس گئی ہی نہیں تھیں. وہ پیسے تم نے مجھے اپنے پاس سے دیے تھے. مال تم پتہ نہیں کہاں پھینک آئی تھیں تاکہ میری عزت نفس مجروح نہ ہو. میرے ہنر کو کہیں پھینک کر تم میری عزت قائم رکھنا چاہتی تھیں. میں خاموش رہا. میں نے کچھ نہیں کہا. کریم کے سامنے اپنا بھرم رکھا اور تمہارا بھی. کہہ دیا کہ بیمار ہوں اس وجہ سے مال نہیں بنا سکا. پھر اس کے باوجود خاموش گردن جھکائے وہ سب سنتی رہی. بولو سبین. ہاں میں چچا کریم کے پاس نہیں گئی تھی. وہ پیسے میں نے آپ کو اپنے پاس سے دیے تھے کیونکہ مجھے آپ کے اس کام سے چڑ ہے بلکہ سخت نفرت ہے. پھر تم یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ ہم کارخانہ لگا لیں جبکہ تمہیں اس کام سے چڑ ہے؟ تم ہاں اور نہیں کو ایک ہی لائن میں کیوں لکھ رہی ہو؟ کیونکہ میں ٹوٹ چکی ہوں بابا. وہ ایک دم سے ٹوٹ کر بابا کے سینے سے لگی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. بابا ساکت ہو گئے تھے. انہیں اس سے اتنی جذباتی رویے کی توقع نہیں تھی. رشید سے طلاق کے بعد بھی اس نے اس طرح کے سینے سے نہیں لگی تھی. اتنے لمبے عرصے کی بے رخی کے بعد کیوں ٹوٹ چکی ہو تم؟ ایسا کیا کر رہی ہو تم میری جان؟ بابا شفقت میں پریشان ہو گئے تھے. میں چونے کو الماس میں بدلنے کی کوشش کر رہی ہوں. کس الماس میں؟ الماس تو دو طرح کا ہوتا ہے, ایک چمک والا اور ایک زہر والا. تم اسے کس میں بدلنے کی کوشش کر رہی ہو؟ وہ کیا جواب دیتی, کیا کہتی کہ نہ چمک والا اور نہ زہر والا بلکہ بیش بہا قیمت والا. اگر تم نے میرے ہنر کو ٹھیک سے جانا ہوتا تو جان جاتی کہ چونا تو پہلے سے ہی الماس ہوتا ہے. پھر تم ہرگز خود کو اتنا ہلکان نہ کرتی. وہ الماس کوڑیوں کے بھاؤ بکتا ہے اور جس میں میں بدل رہی ہوں وہ اصل سے بھی دگنی قیمت میں بک جاتا ہے. اس نے آنکھوں سے آنسو خشک کرتے ہوئے کہا تھا جس میں الاؤ روشن تھا, غصے کا, نفرت کا, دکھ کا اور بے بسی کا. دنیا کے بازار میں جب کسی چیز کی قیمت اس کے اصل سے زیادہ ہو تو سمجھ جانا کہ وہاں خرد موجود ہے. خرچ کو سمجھتی ہو تم نا؟ ابہام والی چیز. خدا نے سختی سے منع کیا ہے خرچ سے. بابا کی وضاحت پر وہ جھرجھری لے کر رہ گئی تھی. خرد حرام ہے اور جو کام وہ کر رہی تھی وہ ناجائز. اس نے حرام اور ناجائز دونوں کا سنگم کروا دیا تھا. اب بھی بھلا اسے معافی مل سکتی تھی. تم کراچی نہیں جاتی. میں جانتا ہوں. تم کہاں جاتی ہو مجھے بتاؤ. بابا اس سے حقیقت اگلوانا چاہتے تھے اور وہ انہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی. بولو سبین. بتا دوں گی بابا, آپ کو ایک دن سب کچھ بتا دوں گی. وہ ساکت آنکھوں سے خلا میں دیکھتے ہوئے بولی. بتا دینا, کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے. بابا کہتے ہوئے اٹھے اور پھر اسے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے. وہ دہل کر رہ گئی تھی. ایسی بات کیوں کی تھی بابا نے؟ کہیں دیر نہ ہو جائے. ساری رات اس کے کان میں یہی فقرہ گردش کرتا رہا تھا. کس بات کی دیر؟ کسی سے جدا ہونے کی یا کچھ اور؟ بابا کیا سوچ رہے ہیں؟ ان کے اندر یہ سوچ کیوں کر آئی کہ وہ ہم سے جدا ہونے والے ہیں؟ ساری رات وہ انہی باتوں کے تانے بانے میں الجھی رہی تھی. وہ سب سوئی اسے نہیں پتا. سوئی بھی کہ نہیں وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی. میں اپنے 10 بار کے چکر کے بعد بابا کو سب بتا دوں گی. یہ بوجھ مجھے ہر صورت سینے سے اتار ہی دینا پڑے گا. صبح تک وہ فیصلہ کر چکی تھی لیکن اسے بابا کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں رہی تھی. بابا کو اگلے دن سب خود ہی پتہ چل گیا تھا.
دھوپ سے اجلے دن میں کالے بادل ڈاکہ زنوں کی طرح ایک دم سے وارد ہوئے تھے اور سارا دن کو انہوں نے آن کی آن اپنی حراست میں لے لیا تھا. بجلی کڑکی تھی اور اس کی روشنی کے بعد اندھیرا مزید بڑھ گیا تھا. بارش کی ہلکی پھواروں نے زور پکڑ لیا تھا اور ان کی نوکیں سبین کا جسم کاٹ رہی تھیں. انارکلی بازار کی سرخ اینٹوں والے فرش پر ننھی بوندیں گر گر کر اچھل رہی تھیں. سبین کا ارادہ تھا ابھی مزید خریداری کرنے کا، لیکن موسم دیکھ کر وہ جلدی ہی گھر کے لیے واپس ہو گئی تھی. جس وقت وہ نت نئے چیزوں کی شاپروں سے لدی ہوئی گھر میں داخل ہو رہی تھی، اس وقت تک بارش طوفانی ہونے کی تمہید باندھ رہی تھی. وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی جانا چاہتی تھی، لیکن بابا نے ہاتھ آگے کر کے اسے صحن میں ہی پار نہیں کرنے دیا تھا. یہ کیا ہے؟ پہلے وہ بابا کے انداز پر چونکی تھی، پھر بابا کے سوال پر. بابا جس چیز کو ہاتھ میں پکڑ کر اس سے اس کی بابت پوچھ رہے تھے، وہ چیز بابا کے ہاتھ میں دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی تھی. بابا کے ہاتھ میں 2 پیکٹ تھے، ایک میں حشیش تھی اور ایک میں کھوکھلے کیپسول. یہ پیکٹ کل ہی ڈینی نے اسے لا کر دیے تھے، کیونکہ 2 دن بعد پھر سے اس کی نیو یارک کے لیے فلائٹ تھی. یہ دونوں پیکٹ اس نے اپنی الماری میں کپڑوں کی تہہ میں سب سے نیچے رکھے تھے. اب یہ بابا کے ہاتھ میں کیا کر رہے تھے؟ یہ کیا ہے سبین؟ بابا کو شاید واقعی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا تھا، لیکن ان کے انداز سے اتنا ضرور لگ رہا تھا کہ انہیں علم ہے کہ وہ کوئی غلط چیز ہے، یا وہ شاید اس کے بارے میں سبین کے منہ سے سننا چاہ رہے تھے. وہ سب جانتے تھے، جان گئے تھے، جاننا چاہتے تھے، یا سبین کو پرکھنا چاہتے تھے. ان کی چھٹی حص نے ان کو بتا دیا تھا. اب وہ صرف سبین سے تصدیق چاہتے تھے. سبین اس کی بات کو پرکھ نہ سکی، اور یہاں ہی اس نے غلطی کی، جیسے کہ وہ ہمیشہ کرتی آئی تھی زندگی بھر. بابا، یہ سامان سائڈ پر رکھ کر اس نے آگے بڑھ کر بابا کے ہاتھ سے وہ پیکٹ لینے چاہے، اور وہ کوئی جھوٹ گڑھنے ہی والی تھی کہ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا. تھپڑ قدر زوراور تھا کہ اس کے گال کے اندر خون کی روانی باہر کو لپکی تھی، اور اس تھپڑ کا سناٹا ایسا تھا کہ سبین کو لگا اس سمیت ساری دنیا بحری ہو چکی ہے. اینڈ آف دی ایپیسوڈ.